معزز سامعین کرام، گھروں میں سننے والی میری ماں، میری بہنوں، میرے مستقبل کے عظیم سپوتوں، اللہ جل شانہ کی ذات عالی قدرت والی ہے، وہ طاقت والی ہے۔ نہ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کی قدرت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ رہتی دنیا میں رب العالمین نے انسانیت کو عبرت کے لیے، سبق سکھانے کے لیے نہ ماننے والوں کو جو عذابات میں گرفتار کیا، طاقتور قومیں اپنی ڈھیل اور ڈھال کے اعتبار سے مضبوط قومیں، اپنے مال و دولت پہ گھمنڈ کرنے والی قومیں، اپنی عقل و دانش پر اعتبار کرنے والی قومیں، جب رب ذوالجلال کی عذاب کے اندر گرفت میں آئی، ان کی عقل و دانش ختم ہو گئی، ان کی قوتیں بیکار ہو گئی، ان کی آبادیاں برباد ہو گئی، ان کی سوچیں، ان کے افکار سب بسم ہو کے رہ گئے۔ باقی رہی تو ایک وحدہ لا شریک کی ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہوگا، ہمیشہ ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک اللہ جل شانہ کی ذات عالی موجود ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی مگر رب ذوالجلال کی ذات پھر بھی باقی رہے گی۔ مجھے یہ بات قابل افسوس لگتی ہے کہ سابقہ اقوام عالم پہ جب کوئی مشکل گھڑی آئی، مصیبت کی گھڑی آئی، اس وقت بھی اللہ کو راضی کرنے میں نجات ممکن ہوئی، اور آج بھی وہی قانون ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ میرا اللہ آج بھی یہ چاہتا ہے کہ قوم یونس کی طرح لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اپنے اللہ کو راضی کرنے پہ آمادہ ہو جائیں۔ میں اللہ آج بھی تمہارے اوپر حالات سدھار سکتا ہوں، آج بھی تمہارے حالات بہتر کر سکتا ہوں، آج بھی میں تمہارے اوپر نعمتوں کی بارشیں کر سکتا ہوں۔ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، ہمیں اپنی طاقتوں پر زعم اور گمان ہونے لگا، ہمیں اپنی عقل اور دانش کے اوپر اپنا زعم اور گمان ہونے لگا، ہم نے اپنی تدبیروں کو نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ رب ذوالجلال نے بھی اپنی رسی مضبوطی سے نہیں کھینچی، تھوڑی ڈھیلی چھوڑ دی۔ لو جس نے بھی اپنا عقل اور تدبیر کے ساتھ مجھ سے بچ سکتا ہے تو بچ جائے، بچ کے دکھا دے۔ اللہ رب العزت کے قانون کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو نہ بچا سکے، نوح اپنے بیٹے کنعان کو نہ بچا سکے، لوط اپنی بیوی کو نہ بچا سکے، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا کو نہ بچا سکے۔ تم کون سی کھیتیوں کی مولی ہو؟ کیا سوچ کر تم آج یہ تکبر کے اندر باتیں کرتے ہو کہ ہم ان وباؤں کا مقابلہ کریں گے؟ ناممکن ہے، مقابلے کا تصور بھی ناممکن ہے۔ لہٰذا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ رب ذوالجلال کی طاقت کے آگے، رب ذوالجلال کی تدبیروں کے آگے ہماری تدبیریں بیکار ہیں، اس کی طاقت کے آگے ہماری طاقتیں بیکار ہیں، اس کی قوت
اسی لیے رب ذوالجلال دعوت دیتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اے میرے بندو، اگر تم نجات ڈھونڈنا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو، امن پانا چاہتے ہو، سکون میں آنا چاہتے ہو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. تو پھر کس طرف آنا؟ ہاں، پھر بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. کدھر جا رہے ہو؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس نے تمہارے لیے نعمتوں کے انبار لگائے، اس کی نعمتیں وسیع ہیں، اس نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، تمہیں اپنے دیدار کا موقع دے گا، تمہیں اپنا دیدار کروائے گا، اس کی طرف آؤ. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک امت توبہ پہ نہیں آئے گی اس وقت امت کے لیے نجات حاصل کرنا ناممکن ہے. کافر تو کافر ہے، ان کا تو یقین اسباب پہ ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کافر کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر آزادی دلواؤ، رب کریم رحم کا معاملہ کرے گا. آج کافر کو بھی یقین ہو گیا کہ اپنے روڈوں پہ سجدے کرواؤ، تمہارا اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. لیکن ایک مسلمان ہے، اسے اس یقین سے کنارہ کش ہو گیا. کیا چاہیے تھا مسلمان حکمران؟ جو کرنے کا کام تھا وہ کر نہیں رہے، جو نہ کرنے کے کام ہیں اس کے در پہ لگے ہوئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قحط پڑ گیا، وبا آ گئی، مصیبت پڑ گئی، پریشانی آ گئی، لوگ روزی روٹی کو ترسنے لگ گئے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، مشورہ دیا میں نے کہ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے 2 اینٹیں اٹھا لو. جب اللہ رب العزت عرش معلیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں فاصلہ کوئی نہیں رہے گا تو رب ذوالجلال کی رحمتیں برسے گی. گئے، اینٹیں اٹھائی، اللہ رب العزت کے عرش اور اس قبر مبارک کے درمیان سارے فاصلے ختم ہو گئے. رب ذوالجلال نے بارشیں برسا دی. آج بھی یہ مسلمان حکمران جائے، کعبۃ اللہ میں جائے، مدینہ میں جائے، سرور کونین پہ وہاں درود پڑھے، وہاں اپنی عرضی پیش کرے، وہاں جا کر اپنا سوال پیش کرے تو میرا اللہ رحم کرنے کے لیے تیار ہے. پر یہ عقل کس کو سکھائیں، کس کو بتائیں؟ یہ عقل کہاں سے لائیں؟ یہ عقل جس چیز کی ضرورت ہے اس کی طرف بھاگو. لیکن ہمارے حکمران، ان کے دلوں کے اوپر دین کے علاوہ دنیا کی محبت چڑھ گئی ہے. خود تو اس طرف جاتے نہیں ہیں، امت کو بھی، امت کے لیے بھی راستے مسدود کر رہے ہیں، روک رہے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. لیکن جب تک آپ کی بات ہے تو آپ کو اس طرف آنا ہوگا. وہ رب کریم مصیبتیں اس لیے لاتا ہے کہ میرا بندہ پریشان ہو کے میرے پاس آئے، مجھ سے مانگے، استغفار کرے، دعائیں کرے، گڑگڑائے، آنسو بہائے کہ میں رب کریم اس کو معاف کروں. کیسا معاف کرتا ہے؟ معاف کیسے کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، نیند میں رب ذوالجلال نے خواب میں اشارہ دیا ہے، عمر اے امیر المومنین میرا ایک یار، کون؟ سنو، میرا ایک دوست، میرا ایک حبیب، جا اٹھ کے اس کی مدد کر، جا مدد کر اس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے بھاگے گئے کہ کون ولی کو سردار قطب، کون اللہ کا ولی آیا ہے کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ بات کے اس کی مدد کروں۔ گئے تو دیکھا وہ بوڑھا گھویا جس نے ساری عمر کھانے کا، اٹھ کے بھاگنے لگا، جیسے حضرت عمر کو دیکھا اٹھ کے بھاگنے لگا، جیسے بھاگ رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، او اللہ کے بندے کدھر جا رہا ہے؟ میں تو آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ بھیجا گیا ہوں، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ پوچھنے لگا کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے بھیجا۔ آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا اللہ تو کتنا کریم ہے، ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، آج ایک دفعہ اللہ کو پکارا تو رب ذوالجلال نے امیر المومنین کو ہاں بھیج دیا۔ فوت ہوا، چیخ نکل گئی، وہیں پہ فوت ہوا تو لوگوں کے لیے لوگوں نے جنازے کا انتظام کیا، خود امیر المومنین نے جنازہ پڑھایا، لوگوں نے نقطۂ اعتراض اٹھایا، یہ تو گویا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، اعلان کر دیا کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش ہوگی۔ یا امیر المومنین، یہ آدمی ساری زندگی گانے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ جو کم ظرف تھا صرف اپنی ذات کے لیے مانگا، ساری انسانیت کے لیے مانگ لیتا تو رب ذوالجلال ساری انسانیت کو معاف کر دیتے۔ مانگو اپنے اللہ سے، مانگنا سیکھو، توبے پہ آ جاؤ، بس کر دو ان گناہوں کی زندگی سے، بس کر دو ان سود سے۔ جس نے اپنے بینکوں میں پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، سود ہے سود، 1 روپیہ سود کا کھانا، 1 روپیہ سود کا کھانا، 1 روپیہ سود کا کھانا، خانہ کعبۃ اللہ کے اندر 36 بار اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ کس موضوع میں لگے؟ کہاں بھٹک رہے ہو؟ جس کے پاس حرام کا مال ہے، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حرام کا مال تقسیم کر دو لوگوں کے اندر بغیر ثواب کے نیت نہ چھوڑو۔ حقوق دبائے ہیں، حقوق ادا کر دو، دل دکھائے ہیں، معافیاں مانگ لو، بس کر دو، بس اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، بس کر دو، خدا کا واسطہ ہے، اب تو سمجھ جاؤ، اب تو آ جاؤ اللہ کی طرف۔ وہ انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ آئے، مجھ سے معافی چاہے۔ تمہارے دل کے، آپ لوگوں کے دل کی تسلی کے لیے ایک اور بات عرض کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، توجہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک صاحب گناہگار جو شرابی کبابی تھا، زناخور تھا، کیسا بھی تھا، گناہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے، لوگوں نے اس کو گاؤں سے باہر نکال دیا، سب نے باہر کر دیا کہ نانا تجھے ہم ہمارے گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو گندا ہو چکا ہے، ہمارے گاؤں میں تم نہیں رہ سکتا۔ کم از کم ایسے تو نہیں ہے نا، ہاں ایسے تو نہیں ہے نا، اس کو تو لوگوں نے گاؤں سے نکال دیا۔ گاؤں سے جب نکالا، اب گیا، بیماری پڑ گئی، ہاتھ پاؤں کام کرنے چھوڑ گئے، رشتہ داروں نے بھی دھکے دے کے نکال دیا، گاؤں والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، سب نے نکال دیا۔ اب جو جا کے وہاں پہ پہاڑ، وہاں جنگل میں پڑا رہا، اب توجہ آئی، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوا، اللہ مجھے گاؤں والوں نے بھی
مانگا اللہ سے، مانگا، ایسے مانگا، اپنی مانگوں کو اپنے سامنے لے آؤ، تنہائیوں میں، اجتماعات میں مانگو اپنے اللہ سے، استغفار کرو۔ خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ ہمارے استغفار کے علاوہ اس وبا سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں۔ معافی مانگو اپنے اللہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام میں وحی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ، میرا ایک دوست جنگل میں بے یار و مددگار پڑا ہے، جاؤ جاؤ اس کا جنازہ پڑھو، اس پہ دعائے مغفرت کرو، اور ہاں بنی اسرائیل میں اعلان کر دو جو آدمی بھی اس کے جنازے میں شرکت کرے گا میں رب العالمین اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ اس کی مغفرت کا فیصلہ تو مائی خاموش ہو جاؤ۔ قوم آئی، قوم نے دیکھا یہ تو وہی جس کو ہم نے نکالا، اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو یہ تو کم ظرف تھا، صرف اپنی ذات کے لیے مانگا، رب کعبہ کی قسم ساری امت کے لیے مانگ لیتا تو رب ذوالجلال اس کی مانگ، اس کی طلب میں ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، میری آپ سے یہی گزارش ہے، اس وقت سب سے مشکل حالات مذہبی طبقے کے لیے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم و ستم ڈھائے۔ جس نے اس وبا کے پھیلنے میں مدد کی، زائرین اس کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا، پوچھا ہی نہیں جا رہا اس سے، انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جو اللہ کے دین کی آواز اٹھانے والے ہیں ان کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، مرکزوں میں جا کر ایسے لوگوں کو اندر کیا جا رہا ہے تاکہ کرونا وائرس پھیلے۔ یہ حالات بن گئے ہیں، اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے، رب ذوالجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے، رب ذوالجلال ایک ایک مسلمان، ایک ایک فرد کی رب العالمین حفاظت فرما، کرم کے فیصلے فرما، رحم کے فیصلے فرما، درگزر والا معاملہ فرما۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔